بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث مولانا صاحب یہیں سے شروع ہوتی ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کون؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو میت پر بیان کر کے روئے، اور جو گریبان پھاڑ کے روئے، اور وہ جو اپنے گالوں کو پیٹے، وہ کچھ ہوتا پھرے، نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو چب ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میری باتیں اگر آپ کو کڑوی لگتی ہے تو ذرا معذرت، میں آپ کو منانے کے لیے نہیں، میرے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کر کے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہمارے گھروں میں آخر بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں، ہوگا کیسے؟ عالم نہیں ہوگا کیسے؟ عالم نہیں۔ پھر دوسری آواز سرکار نے ارشاد فرمائی، وَنَغْمَةٌ عِنْدَ مُصِیبَةٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ، سرکار فرماتے ہیں اور وہ گانے باجوں کی اور مزامیر کی آوازیں جب یہ کسی جگہ سے بلند ہوتی ہیں، ڈی جے کی آوازیں جب کسی جگہ سے بلند ہوتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنتیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں۔ لشکر پور کے غیور مسلمانوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا کہ جس کے نکاح کے پیغام کے لیے آپ در در بھٹک رہے تھے، رشتہ دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور تم پر اس کا کرم یہ ہوا کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ تمہیں گھر بیٹھے مل گیا، تمہارے بیٹے کا رشتہ اچھی بیٹی سے ہو گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ ساری رات بیٹی کی ماں اللہ کی عبادت کرتی، افسوس تب ہوا کہ جب اس بچی کا رشتہ ملا تو پھر یہ فرعون بن گیا۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ایسی بغاوت کی کہ جس سے آسمان سے بلائیں نازل ہوئی، لعنتیں۔ اللہ بہنوں ہی نہیں مانے، مما نہیں مانے، چچا نہیں مانے، ڈی جے بلا لیا، اللہ کی لعنتوں کے حقدار بن گئے۔ اب اس کی لعنت، ارے تم کسی سرمایہ دار کا تھپڑ نہیں جھیل سکتے، اللہ کی لعنت کیسے جھیل لو گے؟ اور پھر جب اس کی لعنت ہوئی نا کہ بہنوں ہی نہیں مان رہے، چچا نہیں مانے، چچیرا بھیا نہیں مانا، ممیرا بھیا نہیں مانا، یہ نہیں مانا، ڈی جے لے آئے، اور اس کے بعد جو اللہ کی لعنت ہوئی، اور پھر جب رشتوں میں دراریں پڑی نا تو پھر کہتے ہیں بن نہیں رہی۔ اب کہاں گیا وہ بہنوئی بدتمیز، اب کہاں گیا وہ ماما بد اخلاق، اب کہاں گیا کہ جب ان دونوں میں بن نہیں رہی، کہاں گیا پوچھو؟ یہ جواب نہیں دیں گے۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے، ارے نادان، کہ جب تیری بیٹی کا رشتہ ہوا تھا کیا تو نے ہم سے بنا کے رکھی تھی جو آج بنے؟ کیا تو نے اس وقت ہم سے بنائی تھی جو آج بنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسنت اعلی حضرت، فیضان معظمی، فیضان خلیلی، فیضان حضور اچھن میاں، سادات جنہٹا شریف، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، حافظ سید امان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر میں علم نہیں ہے، بتانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے تو سرکار کا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ اے میرے امتیوں عالم بنو، کیونکہ جب عالم بنو گے تو تمہیں پتا ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کون سا ہے اور ناراض کرنے کا راستہ کون سا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذا اسیتو غضبتو و اذا غضبتو لعنتو۔ لشکر پر والو ذرا دھیان سے سننا، ہر جلسے میں تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی جائیں گی، ذرا دھیان سے سننا۔ اللہ کی لعنتیں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، سنو کیا ہوتا ہے۔
بعض کہتے ہیں کوئی لعنت کوئی دیوار ہے جو گر پڑے گی. ذرا سن کیا ہوتی ہے لعنت اللہ کی. اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, لشکر پر والوں غور سے سنو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اذا اصیت غضبت, کہ جب کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. اذا اصیت غضبت, میں ناراض بھی ہوتا ہوں, میں غضبناک بھی ہوتا ہوں. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ, اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں, جب میں غضبناک ہو جاتا ہوں تو میں لعنت کرتا ہوں, میں لعنتیں بھیجتا ہوں. اور پھر آگے حدیث قدسی ہے ان اللعنت منی تبلغ السابعۃ من الولد. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں لعنتیں بھیجنے لگتا ہوں, اللہ ارشاد فرماتا ہے جب میں لعنتیں بھیجنے لگتا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ لعنت اسی شخص پر پہنچے گی, بلکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ان اللعنت منی تبلغ السابعۃ من الولد. میں جب لعنت کرتا ہوں تو تنہا اس شخص پر نہیں ہوتی, اس کی ساتوں پشت تک میری لعنت پہنچتی ہے. 7 پشتوں تک اللہ کی لعنتیں ایک بار اللہ کو ناراض کرنے سے. ذرا سوچو, ڈی جے, گانے, باجے, عیاشی, مکاری, شراب خوری, زنا خوری کرنے والوں, فلاں خاندان میں ایک بھی نمازی نہیں ہے, فلاں خاندان میں ایک بھی حاجی نہیں ہے. کیسے ہوگا؟ اللہ کی لعنتیں کما رکھی, ایک بھی عالم نہیں. کیوں ہوگا؟ اللہ کی لعنتیں کما رکھی. عالم بننا تو بہت دور کی بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ مفتی جلیل احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماہر درسیات حضرت علامہ مولانا مفتی جلیل احمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا خطاب آپ کو سننا ہے. میں اپنے آخر کے دورانیے پر چل رہا ہوں. میری باتیں اگر سمجھ میں آ رہی ہوں تو بول دیجئے سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اذا اصیت غضبت واذا غضبت لعنت, کہ جب میری نافرمانی کی جاتی ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں, غضبناک ہو جاتا ہوں, اور جب غضبناک ہوتا ہوں تو لعنتیں پہنچاتا ہوں. ان اللعنت منی سابعۃ من الولد. سرکار ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ بے شک میری یہ لعنت تنہا اس شخص تک نہیں رہتی. بولو کہاں تک پہنچتی ہے؟ سب بولو. 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. اب سمجھ میں آیا نماز میں دل نہیں لگ رہا, اب سمجھ میں آیا روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہتا, اب سمجھ میں آیا پیسے کے باوجود حج نہیں کرتے, اب سمجھ میں آیا زکوٰۃ فرض ہے پھر بھی نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لعنتیں کما کما کے ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ گناہ تو کرتے ہیں لیکن احساس گناہ نہیں. لیکن لشکر پر والو آؤ, مصطفیٰ جان رحمت کا دوسرا کلام سنو. حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے. سرکار ارشاد فرماتے, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو بات ہے لعنت کی, یہ تو بات ہے نافرمانی کی. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ, جب بندہ میری اطاعت اور فرما برداری کر کے مجھے راضی کر لیتا ہے, مجھے راضی کرتا ہے, بارک تو میں برکتیں نازل فرماتا ہوں, رحمتیں نازل فرماتا ہوں, برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہوں. لشکر پر والو آخری جملہ سنو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں لیسا لبرکتی نہایا, میری لعنت کی تو حد ہے کہ 7 پشتوں تک پہنچتی ہے, لیکن میری رحمتوں کی کوئی حد نہیں, قیامت تک چلتی ہے.
اب لشکر پر والو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کی لعنتیں کماؤ یا اس کی برکتیں یا نعمتیں یا رحمتیں.